على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سارے بھائی درود شریف پڑھ میرے محترم بھائیو دوستو اور عزیزو اللہ جل جلالہ و من والو کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ۔ یہ پاکستان تو دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ملک نظر آتا پاکستان، اللہ کے نبی فرما رہے اور یہ دنیا کا جو نقشہ ہے یہ ایک حصے پر 256 یا اس سے زیادہ ملک آباد ہیں، یہ ایک حصہ ہے، باقی 3 حصے پر پانی ہے، دنیا کے 3 حصے پر پانی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے صرف یہ جہاں ممالک آباد ہیں یہ نہیں، پوری دنیا کی قیمت بھی اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما سقا منہا کافرا شربت ماء، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ عطا فرماتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جہاں لوگ گن کوڑا کرکٹ گن ڈالتے ہیں وہ گن کی جگہ آ گئی،
صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، وہاں ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا اور اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں لینا پسند کرتا ہے؟ عربی زبان میں قضا، ایک مرتبہ قضا کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی تھوڑی قیمت، اور اگر 2 مرتبہ قضا و قضا 2 مرتبہ آ جائے اس کا معنی بڑی قیمت۔ کون اسے بڑی قیمت میں لینا پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسے تو کوئی مفت لینا بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، اور اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اتنی قیمت کا نہیں تھا کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تمہارے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، برا ہے، تمہارے رب کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے دنیا کو۔ اگر دنیا کا مل جانا کوئی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا تو اللہ اپنے پیارے حبیب کو عطا فرماتے۔ اللہ کے نبی تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں نا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں وہ جہاں منارہ ہے، جو لوگ گئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں، اللہ سب کو دکھا دے، وہاں جو دیکھ کر آئے ہیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام منارے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھنے لگے اے آدم یہ کون ہے جن کے طفیل، جن کے وسیلے سے تو معافی مانگ رہا ہے؟ عرض کہ یا اللہ جب میں جنت میں جاننے لگا تو جنت کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا اے اللہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری نسل میں آنے والے میرے حبیب ہیں، لیکن اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کے لیے کائنات بنی ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بھاگے ہوئے گئے، قوم پیچھے رہ گئی، خود آگے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آجَلَكَ أَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ جلدی کیوں کی؟ قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، خود آگے آگئے۔ کہنے لگے أَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یہ اللہ جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب لوگ سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں، کس لیے کہ اللہ ہمارے بھائی محمد زبیر صاحب اور حافظ محمد طاہر صاحب کے والد محترم سے تو راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، قرآن کی محفل ہے، اللہ رسول کی محفل ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ سخت گرمی میں وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں اور لائٹ کوئی نہیں، پسینے پسینے ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کو جا رہے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم سب کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اللہ اپنے حبیب کو راضی کر رہے ہیں۔ جس نبی کی یہ شان ہو، جن کے لیے دنیا بنی، ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے بزرگ غلام رسول مرحوم کو قبر جنت عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ہم سب اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما۔ نبی بھی مانگ رہے جنت، یا اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما۔ یہ تو حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جنہیں بن مانگے اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب آپ کو بن مانگے ہم نے جنت عطا کر دی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں۔ جنت کا دروازہ بند، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے ہمارے نبی جائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، سواری لائی جائے گی، سواری پر سوار ہو کر جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، دروازہ بند، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی من، کون؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول۔ ایک دم دروازے یوں کھلیں گے اور فرشتے سامنے آ کر کہیں گے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کے در کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس نبی کی یہ شان ہو، جس اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جن کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، والضحیٰ چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا زلفوں کی قسم، اور وہذا البلد الامین آپ کے شہر کی قسم، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، سارا قرآن سیرت سے بڑا پڑا ہے، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے آخر میں فرمایا لعمرک، اے میرے حبیب مجھے تیرے جان کی قسم، تیرے جان کی قسم۔ اتنی محبت اللہ کو اپنے حبیب سے، تو سب سے زیادہ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ فرما رہے ہیں یہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ پہلے اللہ نے دونوں کو جمع فرمایا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اللہ نے بند کر دیا، نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی مانو گے تو پھر آگے اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب انہیں کہو میں اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم میرے محبوب کی غلامی نہ اختیار کرو۔ جس نبی کی یہ شان ہو، اگر یہ دنیا کا مل جانا کوئی عزت ہوتی، اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ہوتی، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا عطا فرماتے۔ اگر یہ دنیا عزت کی جگہ ہوتی، امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ حکومت عطا کرتے، مخالفین پر اللہ عذاب نازل کر دیتے اور سب کو مار دیتے، حسین کو تخت دے دیتے، حکومت دے دیتے، لیکن نہیں، اللہ رسول نے ہمیں بتایا ہے یہ دنیا تو امتحان کے لیے ہے۔ آج ہم دنیا پر فخر کرتے ہیں، کوئی عہدوں پر، کوئی ڈگری پر، کوئی اپنے پھول لگ جائیں، کوئی وردی پر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے سیٹ پر فخر کر رہا ہے، نہیں، موت آئی سب ختم، موت آئی سب ختم۔ قرآن ہمارا ذہن بناتا ہے، اے لوگوں دنیا کی دوڑے نہ لگاؤ۔ دنیا کی دوڑ سے مراد اللہ رسول کو ناراض کر کے، اللہ رسول کو راضی کر کے دنیا کمانا منع نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے۔ اللہ رسول کو راضی کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، سچا تاجر جو تجارت کرتے ہوئے سچ بولتا ہو، بہت زیادہ سچ، اور دوسری صفت بتائی امین، امانت دار، خیانت نہ کرے تجارت کرتے ہوئے، دیانتداری کا معاملہ کرے گا، اور امانت دار بن کر جو تجارت کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تاجر، سچا تاجر، تو دنیا کا معنی منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی دوڑ سے مراد اللہ رسول کو ناراض کر کے، کہ اللہ رسول کو ناراض کر کے جھوٹ بھی بولے اور جو ہے وہ ظلم بھی کریں اور خیانت بھی کریں، سود پہ لین دین بھی کریں، رشوت کا بازار بھی گرم کریں،
اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیں، فریب بھی کریں، نہیں یہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایک صحابی آگے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، اللہ کے نبی نے مصافحہ کیا تو ہاتھ بڑے سخت تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیوں سخت ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کماتا ہوں، یہ اس کی وجہ سے سخت ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ حلال کماتے ہوئے ایسے سخت ہو جائیں، حلال کماتے ہوئے، ساتھ یہ شرط لگائی ہے وہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو دنیا کمانی منع نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کو ناراض کر کے کمانا، اس پر اللہ نے فرمایا ہے دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، اور کسی کی دنیا کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو کہ یہ اللہ قرآن میں یہی ذہن بنا رہے ہیں۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ فِي زِینَتِ، قارون کو اتنا خزانہ ملا تھا قارون کو کہ ایک بڑی جماعت، اونٹوں کی جماعت، 12 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لائی جاتی تھی۔ خزانے کتنے ہوں گے؟ لَتَنَعُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑی مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی چابی اٹھاتی تھی۔ خزانہ کتنا بڑا ہوگا؟ پھر جب وہ نکلتا تھا لوگوں کی طرف ٹاٹ باڑ کے ساتھ، اچھی سواری، اچھے لباس، دائیں بائیں نوکر چاکر، اور جب نکلتا تھا تو اللہ فرما رہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں، آج بھی ہیں، بس دنیا مل جائے، وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ظلم سے ہے، جیسے ہے، بس دنیا مل جائے، حکومت مل جائے، جائیداد مل جائے، حرام طریقے سے کیوں نہ ہو، یہ اللہ ان کا ذہن بنا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی تھے کچھ لوگ جو کہتے تھے، جو دنیا چاہتے تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ مل جاتا جو قارون کو اللہ نے دیا ہے۔ انہو لذو حظ عظیم، اللہ فرما رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے جو دنیا کے مانگتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ آج کل ہم بھی ڈبل کیبن ڈالے اور پراڈو اور یہ ہے فارچونر وغیرہ گاڑیاں اور V8 وغیرہ یہ دیکھ کر ہم بھی کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، دنیا دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے۔ اس زمانے میں بھی قارون کو دیکھ کر کہتے تھے بڑا خوش نصیب ہے، بڑی دنیا ملی ہے۔ اور جو علم والے تھے اللہ فرما رہے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کیا کہنے لگے؟ ویلکم، الے تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم کس چیز کو کہہ رہے ہو کہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے دنیا کے ملنے کو؟ نہیں، اللہ نے نیک کام پر جو اجر رکھا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ کا عذاب آیا قارون پر فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دنسا دیا۔ پھر جب زمین میں جا رہا تھا نا تو جو پہلے کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی ایسے خزانہ مل جاتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، وہ کیا کہنے لگے؟ قرآن کہہ رہا ہے لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا۔ پہلے تو اللہ کا فضل سمجھ رہے تھے کہ دنیا مل جاتی، اور اب جب قارون کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ دنیا نہیں دی، اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں چلے جاتے۔ تو آج ہم بھی دنیا کے ملنے کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے حقیقت ہمیں بھی دکھا دی کہ جو نافرمانی کر کے، جو ظلم کے ذریعے حکومت کرتے ہیں، جو نافرمانی کر کے لوگوں کی زمینوں پہ ظلم کر کے زمین جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں، جو ناجائز کرتے ہیں، رشوت، سود اور جھوٹ کے ذریعے سے مال کماتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس زمانے والوں کو تو اللہ نے دکھایا قارون کے ساتھ کیا ہوا، اگر اللہ ہمیں دکھا دے تو رب کی قسم ہم بھی دنیا ساری چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے میں زندگی گزار دیں گے۔ تو بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کس چیز کی قدر و قیمت ہے؟ اللہ کا فرمان ہے مال کی وجہ سے کوئی عزت والا نہیں بنتا، کوئی زمین و جائیدادوں کی وجہ سے عزت والا نہیں بنتا، اور کوئی عہدے ڈگریوں کی وجہ سے، کوئی حکومت کے مل جانے سے اللہ کے ہاں عزت والا نہیں بنتا۔
یہ تو نادان ہیں، بے وقوف ہیں، جو الیکشن جیت جاتے ہیں پھر لکھواتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جیت گئے تو ہم عزت والے ہو گئے، جو ہار گیا وہ نعوذ باللہ وہ ذلیل ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، حکومت کا مل جانا عزت نہیں، حکومت کا نہ ملنا ذلت نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے، عزت کسے ملے گی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں عزت ہے ہی صرف اللہ کے لیے، ولی رسولی، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے۔ چاہے ساری دنیا گستاخ بن جائے نبی کی، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں عزت ہے ہی میرے نبی کے لیے۔ کوئی میرے نبی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی نبی کی عزت میں کمی نہیں لا سکتا، چاہے وہ سپر پاور طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو سپر پاور اللہ ہے، لیکن دنیا والے لوگوں کو کہتے ہیں، تو وہ بھی چاہے زور لگا لے نبی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا عزت ہے یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا وعدہ ہے عزت ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا ہے تو عزت ملے گی، وہ چاہے حکومت میں ہو چاہے غیر حکومت میں، اپوزیشن میں ہو، وہ چاہے مالدار ہے یا غریب ہے، اگر ایمان ہے تو عزت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو جن کا رنگ بھی کالا ہے، جو غریب ایسے کہ غلام ہیں، سب سے کم درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، غلام ہیں، اور خاندان بھی عالی شان نہیں، والد کا پتہ ہے دادا کا پتہ کوئی نہیں، رنگ کالا، چھوٹے آنکھیں، موٹے ہونٹ، گنگریالے بال، چھوٹا سر، لمبا قد، یہ حلیہ آتا ہے، لیکن اللہ نے اعلان کیا ایمان والا ہے تو عزت عطا کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، میرے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، میرے بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں دفن ہیں، اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا۔ کس وجہ سے یہ اعزاز ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بلال رضی اللہ عنہ جب میدان حشر میں آئیں گے، لوگ جمع ہوں گے وہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ اونٹنی پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر آزان دیں گے، سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر آزان دیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میرے لیے براق لایا جائے گا، سواری لائی جائے گی، اس کی لگام چھوڑ دی جائے گی۔ ہر آدمی تمنا کرے گا آج نبی کی سواری کا میں ڈرائیور بن جاؤں۔ یا دنیا میں تو ڈرائیور کے بھی گردن میں سری آ جاتا ہے نا۔ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو وہ روڈ تھا، آگے یو ٹرن آگے تھا، درمیان میں لوگوں نے راستہ جیسے بنا لیتے ہیں، تو وہاں سے ایک گاڑی والا نکلا، آگے پولیس والے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے بھی کھڑا کیا تھا، کاغذ چیک کر رہے، تب پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو وہ وہاں سے نکلا وہ ڈرائیور، تو اس نے پولیس والوں نے روکا اور ان کا تم ادھر سے آئے ہو، اوپر سے نہیں آئے، یہ تو قانون ہے، اوپر سے آؤ، بیچ میں سے آنا یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کہنے لگا تو سب میں کو نہیں جان دے، میں کہتا ڈرائیور ہوں، ڈرائیور تھا، میں کو نہیں جان دے، میں کہتا ڈرائیور، اے فلانے صاحب دی گڈی ہے، میں ادھر ڈرائیور ہے۔ وہ پولیس والے بھی سن کے اچھا اچھا غلطی تھی گئی، ساڑھے گل غلطی تھی گئی۔ تو ڈرائیور کے ہاتھ میں بھی سلاخیں آ جاتی ہیں، اکڑ آ جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کی سواری کی لگام چھوڑ دی گئی ہے۔ ہر آدمی تمنا کرے گا آج تو نبی کی سواری کا میں ڈرائیور بنوں۔ آواز آئے گی بلال کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز کس وجہ سے ملا؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں عزت ملے گی تو ایمان والوں کو ملے گی۔ اگر ہم عزت لینا چاہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو عزت تلاش کرتا ہے اور اس کے پاس خاندان کوئی نہیں، کیونکہ بعض خاندان کی وجہ سے عزت ہوتی ہے لوگوں کی، اگر وہ عزت تلاش کرتا ہے اور مال کوئی نہیں، مالدار لوگوں کو لوگ سلوٹ کرتے ہیں، اگر وہ عزت تلاش کرتا ہے اور سرداری کوئی نہیں،
کوئی عہدہ نہیں ہے، عہدے والوں کو سلوٹ کیا جاتا ہے، وہ عزت تلاش کرنا چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، طاقتور کو سلوٹ، تو وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چاہیے کہ وہ رب کی نافرمانی سے نکل آئے اور اللہ کی اطاعت اپنا لے، اللہ بغیر خاندان کے، طاقت کے، بغیر سرداری کے اور بغیر عہدے کے اللہ عزت عطا فرمائے۔ اللہ کا وعدہ عزت اسی کو ملے گی۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، لوگ دنیا کے مل جانے کو عزت سمجھتے ہیں، لوگ عالی شان بلڈنگ بنوا کے لکھواتے ہیں، بہت ساری جگہ لکھا دیکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، وہ کہتے ہیں شاید عالی شان کوٹی بن گئی تو یہی اللہ کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی، تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ مال بھی آزمائش، اولاد بھی آزمائش۔ مال آزمائش کہ مال کو دیکھ کر اللہ رسول کے حکم کو چھوڑتا ہے یا اللہ رسول کے حکم کو پورا کرتا ہے، مال کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اولاد بھی آزمائش کہ اولاد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے۔ تو اللہ فرما رہے یہ دنیا تو امتحان ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینتیں ہیں۔ تو بھائیوں اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ متقی آدمی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی زندگی پڑھیں تو وہ غریب گھرانے سے تھے، غریب گھرانے سے، کوئی عالی شان ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ اللہ کر کے زندگی گزاری، نبی کے غلام بن کر زندگی گزاری۔ آج بادشاہوں کے مزاروں پہ بھی لوگ جاتے ہیں، بادشاہوں کے مزاروں پہ بھی لوگوں کو دیکھا، لیکن جو اللہ والوں کے مزار پہ ان کی قبر پہ جاتے ہیں سر پہ ٹوپی رکھ کے اور وضو کر کے جاتے ہیں، تو اب بتاؤ کسی بادشاہ کے مزار پہ بھی یوں جاتے ہیں؟ وہاں تو میں نے دیکھا خود جو ہے نا وہ پولیس والے بھی وہاں کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی جو کھڑے ہوتے ہیں بادشاہوں کے دربار جو ہے مزار پہ، اور اللہ والوں کے دربار پہ باادب ہو کر لوگ اور جا کر فاتح خوانی وغیرہ کرتے ہیں باادب ہو کر۔ یہ کس وجہ سے لوگوں کے دل میں اللہ نے عزت ڈالی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، متقی لوگ تھے۔ تو بھائیو اللہ کے ہاں عزت متقی آدمی کی ہے، اور اللہ کا فضل دنیا کا ملنا نہیں، دنیا ملتی ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کے پاس نہیں اس کا بھی امتحان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے، صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی کھڑے تھے اور ایک دھماکہ ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ فرشتہ حاضر ہوا اللہ کے نبی کے سامنے آیا، سلام کیا اللہ کے نبی کو، اور ایک تھال اس کے اوپر ریشمی رومال تھا، اللہ کے نبی کے سامنے تھال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے سارے خزانوں کی چابیاں دے کر، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے کر، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھو مالداری والی نبوت چاہتے ہیں یا فقیری والی نبوت چاہتے ہیں؟ میرے نبی سے پوچھو یہ خزانوں کی چابیاں ہیں یہ لیتے ہیں یا وہی فقر و فاقی والی نبوت؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک دن مجھے ملے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن نہ ملے تو میں صبر کروں۔ تو بھائیو جس کے پاس نہیں ہے ہمارے نبی نے سمجھایا ہے، غریب ہے صبر سکھایا ہے، مال ہے تو اللہ نے شکر سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے شکر سکھایا ہے۔ ہاں عزت والا اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہم نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں، نماز میں سارے ہی جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، اور اگر خود نماز پڑھیں چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل نماز ہے، تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ امام کے پیچھے ہو تو سننا واجب، خود اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا واجب، تو یہ دعا واجب ہے مانگنی نماز کے اندر۔ نماز کے اندر جو آخری دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ سنت ہے، وہ واجب فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، لیکن یہ دعا
واجب ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کن کا؟ آگے اللہ فرما رہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام کن پر ہوا ہے؟ وہ اللہ فرما رہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ فرما رہے سب سے زیادہ اللہ کا انعام انبیاء پر ہوا ہے، نبیوں پر سب سے زیادہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ ہم انعام کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا کے ملنے کو ہم انعام سمجھتے ہیں۔ دنیا مل جائے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر، جس کی اچھی زندگی گزر رہی ہے اس سے پوچھو جی اللہ کا بہت شکر ہے، اور جس کا گزر بسر مشکل ہے وہ کہتے ہیں بس گزارا تھیندا پہ ہے، یہی کہتے ہیں گزارا تھیندا پہ، کیونکہ ہم نے انعام سمجھ لیا دنیا کے ملنے کو۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ انعام میں نے انبیاء پر فرمایا ہے، اور سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے، اور قیامت تک کے انسانوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو سب سے زیادہ انعام اللہ فرما رہے میں نے اپنے محبوب پر فرمایا ہے۔ اور نبی کی زندگی کیا ہے؟ نبی کی زندگی کہ 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اب کھجور کے باغ سے گزر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، وہاں سے کھجور اٹھائی، آپ کھانے لگے، نیچے کھجوریں گری ہوئی تھی، کھانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کو دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عرض کیا اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ تم نہیں کھاتے؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 4 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اور اللہ کیا فرما رہے یہی ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ ہمیں تو اچھے کھانے مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہم پر بڑا اللہ کا انعام ہے، اچھے کپڑے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے نبی نماز کے لیے صحابہ بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی دیر سے آئے، پھر آپ نے آ کر فرمایا مجھے معاف کر دینا، معذرت کی۔ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دینا، میرے پاس یہی کپڑا تھا، یہ میلا ہو گیا تھا، اس سے میں نے دھلوا دیا تھا، یہ خشک ہو رہا تھا، خشک ہونے میں دیر لگ گئی، اس لیے میں نماز کے لیے دیر سے آیا۔ ہمیں تو زیادہ کپڑے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا انعام ہے، عالی شان بلڈنگ بن جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے نبی سفر پہ گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ، ان کے پاس پیسے آئے کہیں سے، ان کی وہ جو سین کی دیوار تھی وہ کھجور کے تنے رکھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ٹاٹ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا، دیوار بھی نہیں تھی اللہ کے نبی کے گھر کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے اور انہوں نے کچی اینٹوں کی دیوار کھڑی کر دی، کچی اینٹوں کی دیوار بنا دی۔ اللہ کے نبی آئے اور آپ نے دیکھا کہ پیسہ یہاں لگا دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ اور کسی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس لیے تاکہ پردہ صحیح رہے، پردہ زیادہ اچھی طریقے سے پردہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ پردہ تو پہلی حالت میں بھی تھا اور صحیح تھا، میں اگر اللہ سے چاہتا تو میں سونے چاندی کے محلات کھڑے کرا دیتا۔ نبی کی تو یہ زندگی، اور اللہ فرما رہے یہی ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے، یہی ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ تو وہ انعام کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر فرمایا؟ اللہ نے خود فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر اے میرے محبوب کتاب اللہ کو اتارا اور احادیث مبارکہ کو۔ یہ حدیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں یہ بھی اللہ فرما رہے ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ما ینطق عن الہوا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے کتاب اللہ اور حدیث مبارکہ کو اتارا، قرآن اتارا، حدیث مبارکہ کو اتارا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا جس کا آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرما رہے یہی اللہ کا سب سے بڑا آپ پر فضل ہوا ہے، سب سے بڑا فضل۔ ہمارے بھائی حافظ محمد طاہر حفظ مکمل کیا، محمد زبیر صاحب کے بھائی، اور
غلام رسول مرحوم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ یہ قرآن کہتا ہے ان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، قرآن والے عزت والے، جن کی بچی حافظہ بن گئی، جن کی بچی عالمہ بن گئی، جن کا بیٹا حافظ بن گیا، جن کا بیٹا عالم بن گیا۔ قرآن کہتا ہے یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اور یہ نعمت اللہ نے نبیوں کو سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی۔ تو بھائیو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، اور حکومت بھی کیسی حکومت؟ پرندے ان کا کہنا مانتے تھے، جنات ان کے تابع تھے۔ جنات، تخت بلقیس ہزاروں میل دور پڑا ہوا تھا، اور وہ جن کہنے لگا آپ آنکھ بند کرو گے اور پھر کھولو گے تو میں وہ تخت حاضر کر دوں۔ ایسی جنات پر ان کی حکومت، اور ہوائیں ان کے تابع تھی۔ ہوا یوں چلتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یوں چلو، وہ یوں چل پڑتی تھی۔ ہوائیں اللہ نے تابع کر دی، ایسی حکومت دی۔ لیکن حکومت کے ملنے پر نہیں کہا کہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ پھر انہوں نے کہا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، پھر وہ کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر فضل کی ہے۔ تو بھائیو، سب سے بڑا فضل قرآن کا مل جانا ہے، اور دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں نہیں، نہ انسان کی اللہ کے ہاں دنیا کی وجہ سے قیمت بنتی ہے، بلکہ اللہ کے ہاں علم کی قیمت ہے، قرآن کی اللہ کے ہاں قیمت ہے، حدیث مبارکہ کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ اور جو ان کو حاصل کرے گا، اللہ کے ہاں دنیا کی وجہ سے لوگ عزت والے نہیں بنتے، اللہ کے ہاں تو قرآن اور حدیث کی وجہ سے اللہ کے ہاں لوگ عزت والے بنتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ کا فضل میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت نہیں، اللہ کے ہاں قیمت ہے تو قرآن کی قیمت ہے، حدیث مبارکہ کی قیمت ہے، قرآن والو کی قیمت ہے، حدیث والو کی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن قیامت کے دن 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، جہنم واجب ہو چکی، ان کی شفاعت کرے گا۔ عالم دین کے بارے میں آتا ہے 400 آدمی یا 400 گھرانے اور نیک لوگ شفاعت کریں گے، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے شفاعت تو اللہ کے نبی کی، لیکن پھر ان لوگوں کو بھی، علماء کو بھی شفاعت کا موقع دیا جائے گا، اور حافظ قرآن کو کہ جس کے گھرانے میں سے اللہ فرمائیں گے 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی، انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کرو گا۔ یہ اعزاز ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری ہے قرآن کی ڈگری، سب سے اعلیٰ ڈگری قرآن کی ڈگری۔ بلکہ ایک عالم پچھلے دنوں ایک جگہ پر بیان کر رہے تھے، کہنے لگے اگر کوئی کہے کہ جی حافظ قرآن بن گیا، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی، اور اس کے مقابلے میں اگر اس قرآن کی ڈگری کے مقابلے میں کوئی یہ کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بننے گیا ہوا ہے، یو کے گیا ہوا ہے، وہ لندن سے پی ایچ ڈی کر کے آئے گا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، اگر یہ قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں یہ جملہ کہا ہے تو وہ عالم کہنے لگے اس سے چاہیے کہ وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے، نکاح بھی دوبارہ کرائے۔ قرآن کی ڈگری سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم سے بڑی تعلیم کوئی نہیں، کیونکہ یہی وہ تعلیم ہے جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا شروع سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ایک بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، اس پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کل بھی ہم کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو کسی ساتھی نے کہا جی آپ نے گاڑی بیچ دی، اب دوبارہ لینے کا پروگرام نہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہی ادا کر لیں، جب وہ فارغ ہو جائیں گے پھر گاڑی کا سوچیں گے، ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو بچوں پر خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ اگر ملازمت مل جائے تو پھر ان کو ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہمارے جاننے والے مظفر گڑھ میں، اب تو وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے ڈاکٹر بنے تھے کراچی میں، مجھے کہنے لگے جی مولوی صاحب ہمارے بیٹے ڈاکٹر بن گئے۔ میں کیا ویسے تو انہوں نے مٹھائی کھلائی جب ہمارے بیٹے ڈاکٹر بن گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ہمارے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے۔ اب اس بچے پر خرچ ہوتا رہتا ہے، شروع سے ہی خرچ ہو رہا ہے، اور اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ اسکول میں ہے، پھر آگے
ہائی اسکول میں، پھر آگے کالج وغیرہ میں، پھر آگے وہ اگر میرٹ بن گیا تو پھر آگے جاتا ہے، پھر ڈاکٹر بنتا ہے، پھر وہ جا کر اس کو ملازمت ملتی ہے، ملازمت بھی 1 مہینے تک وہ جا کر ملازمت کرے گا، پھر اسے تنخواہ ملے گی، اور پھر جا کر اس کو ملنا شروع ہوتا ہے، پہلے تو خرچ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ ان کے جو بانجے تھے ان کو نوکری ملی، 26 دن انہوں نے نوکری کی، 26 دن، 27ویں دن وہ نوکری پہ گئے ہوئے تھے، اسپتال وغیرہ جہاں ڈیوٹی تھی، وہاں سے ڈیوٹی کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، شام کو لاش گھر پہنچی تھی۔ کتنا لگا ہوگا اس پر؟ لاکھوں روپے، اور گھر والے انتظار میں، اب یہ ڈاکٹر بن گیا، اب اس سے تنخواہ ملے گی، اب ہمارے جو قرضے اٹھائیں وہ دور ہوں گے، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن ملا کچھ بھی نہیں۔ تنخواہ تو ملنی تھی 30 دن یہ ہے ملازمت کرنے کے بعد، اور یہاں قرآن والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کی بات سچی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا اذا قال المعلم للصبی، ہم اپنے بچے کو استاد قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، امام صاحب کے پاس، ہمارے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب استاد بچے کو کہتا ہے پڑھ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی وہ بچہ بسم اللہ پوری طرح پڑھ بھی نہیں سکتا، بلکہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں کر کے پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت یہ بچہ قرآن شروع کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کتب اللہ للمعلم وللصبی ولوالدیہ براءۃ من النار، اسی وقت اس استاد کے لیے، اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جہنم سے خلاصی کا پروانہ بسم اللہ پر، اور جہنم سے چھٹکارا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اللہ فرما رہے جو کفر پر مر گئے، جو اسلام نہیں لائے، توبہ نہ کی، کفر پر مر گئے، یہ قیامت کے دن پوری زمین کو سونے سے بھر کر پیش کریں، یا اللہ یہ سونا قبول کر لے اور ہمیں جہنم سے بچا لے، پوری دنیا کو سونے سے بھر دیں، اللہ فرما رہے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ساری دنیا کے سونے سے دنیا کو بھر دو، اس سے بھی بسم اللہ پر جو مل رہا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو بھائیو یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بچوں کو مولوی بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ ویسے دیکھو تو کہتے ہیں مولوی بہت کھان دیں، مولویوں کو بے کامی کوئی نہیں، گھر ویلے کھان دے رہنے، لیکن انہیں کہو بھائی اپنے بچوں کو حافظ بنا لو تو کہتے ہیں ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ آج تک اللہ کا فضل ہے آپ نے پوری دنیا میں، پاکستان نہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں سنا ہوگا کسی حافظ قرآن نے کبھی خودکشی کی ہو، کسی عالم دین نے کبھی خودکشی کی ہو، آج تک نہیں سنا ہوگا کسی امام مسجد نے ہڑتال کی ہو، آج نماز نہیں پڑھاؤں میں جب تک میری تنخواہ نہ ودے سو، اور ہر محکمے والے ہڑتال کرتے رہتے ہیں، ہر محکمے والے ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں کل ہی کوئی کہہ رہا تھا وہ جی امام مسجد کی تنخواہ وہیں کھڑی ہے اور وہ ججوں وغیرہ کی 400 گنا تنخواہ بڑھا دی، 400 گنا تنخواہ بڑھا دی، 20% یا 15% بڑھتی ہے وہ 400 گنا۔ وہ امام مسجد کا ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اس سے بھی 37-38 ہزار روپے حکومت نے طے کیا ہوا ہے، مل میں ہمارے یہاں لوگ کام کرتے ہیں 37-38 ہزار، وہ اگر اوور ٹائم لگ جائے تو اور زیادہ، لیکن کسی جگہ پر امام مسجد کی تنخواہ 10,000 15,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ مدرس کی تنخواہ ایسی ہی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی ہڑتال نہیں کی۔ میں خود وابڑہ میں مظفر گڑھ میں رہتا ہوں تو وہاں پر بھی یہی ہڑتال، جی ہماری تنخواہ بڑھاؤ، یہ کرو، ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہیں، کبھی استاد اساتذہ ٹیچر حضرات ہڑتال کر رہے ہیں ہماری تنخواہ بڑھاؤ، اور حافظ قرآن نے، عالم دین نے، امام مسجد نے، مدرس نے کبھی ہڑتال نہیں کی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ، سب سے کم، لیکن اللہ کا فضل ہے سب سے بہترین زندگی گزار رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ دین کی برکتیں ہیں۔ تو بھائیو یہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے بڑے لوگوں کی عقل
خراب ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا یہ ڈبل MSc کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے، پھر اس کی دماغ کام چھوڑ جاتا ہے، لیکن قرآن والا جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن والے سے موت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ پھر قرآن والا دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا باقی لوگ جاتے ہیں دنیا سے، کچھ عرصے کے بعد ان کے قبر کو کھول کر دیکھو تو پھر کفن تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ملتا ہے۔ کئی جگہ پر قبرستان میں لوگ قبر کھودتے ہوئے ہڈیاں نکل آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب حافظ قرآن قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے قبر کو وحی ہوتی ہے، اے قبر اس کے گوشت کو کچھ نہ کہنا۔ قبر کہتی ہے اللہ میں اسے کیا کہہ سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے۔ آدمی قبر میں تو تنہا ہے، کوئی نہیں ساتھ جاتا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا یہ قبر میں آدمی کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا دل بہلاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے قرآن پڑھا کرو۔ اگر کوئی بھائی حافظ نہیں ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کثرت سے قرآن پڑھتے رہا کرو، اور نہیں تو ایک سپارہ تو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ آج جو ہے وہ کیا تاریخ ہے، آج 10 تاریخ، تو 10 تاریخ ہے تو آج کے دن 10واں سپارہ ہر آدمی اگر یوں ترتیب بنا لے، کل 11 تاریخ ہے میں 11واں سپارہ آج پڑھوں گا، تو ہر دن کی تاریخ کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ اللہ کی قسم قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، یہ تو قبر میں پتہ چلے گا جب تنہائی کا عالم ہوگا، جو قبر خود کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کی جگہ ہوں، میرے پاس آنا ہے عمل لے کر آنا۔ لیکن جو قرآن یاد کر کے جائے گا، یا علماء نے لکھا ہے جو روزانہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا رہے گا، روزانہ کم از کم ایک سپارہ تو پڑھ لیا کریں، 20-25 منٹ لگتے ہیں، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں، تو جو ہے وہ یہ قرآن قبر میں ساتھی بنے گا، قبر میں ساتھی، اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ تو بھائیو آج سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں تو بہت اچھا ہے، جن کے بچے حافظ بن سکتے ہیں ان کو حافظ بنائیں، دنیا بھی پڑھائیں، دنیا منع نہیں ہے، لیکن پہلے دین تو پڑھائیں۔ بہت سارے نوجوان ملتے ہیں جب انہیں سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب فوت تھی گئے، میں کو جنازے دی دعا کیا نہ آندی ہے تے میں کل اللہ پڑھ گی دی میرا جنازہ تھی گیا۔ بہت سارے نوجوان، تو میں سوچتا ہوں یہ نوجوانوں کے تو صرف قصور نہیں، یہ تو ماں باپ کا بھی قصور ہے جنہوں نے ان کو دینی تعلیم نہیں دلوائی، دنیا کی تعلیمیں دلوا دی۔ ہم جب چھوٹے تھے تو مسجد میں صبح صبح لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، مسجد بھری ہوتی تھی، فجر کی نماز میں لوگ صبح صبح اٹھتے تھے۔ ابھی بھی جو بڑے بزرگ ہیں وہ صبح صبح اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب ماحول بہت بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا، نوجوان ساری رات موبائل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور صبح کی نماز تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، قضا ہو جاتی ہے، مسجد میں کیا آنا ہے؟ جو خود نہیں پڑھتا اس کی اولاد کہاں سے پڑھے گی؟ اس کے گھر میں نمازی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ پہلے زمانے میں بڑے اٹھتے تھے، سب کو اٹھاتے تھے نماز کے لیے، اور ہم جب چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ مسجد بھیجتے تھے، مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے قاری صاحب، سپارہ وغیرہ، پھر قاعدہ، پھر سپارہ، پھر سارے بچوں کو صحن میں کھڑا کر کے ان سے نماز پڑھواتے تھے، پورے محلے میں نماز کی آواز آتی تھی۔ ویسے تھا نا، لیکن اب آواز ہی نہیں آتی بچوں کی، کہ ہم بچوں کو صبح صبح ہم دیکھ رہے ہیں اکیڈمی جا رہے ہیں بچے، اور بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 3 دن صرف گھر آتے ہیں، باقی سارا مہینہ اکیڈمی میں گزارتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ پھر بعد میں یہی لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے بال ساڑھا اکا نہیں منیں دے، ادب نہیں کریں دے، اور بے ادبی کریں دے۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا ہے۔
تو بھائیو، نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو آخری گزارش یہ ہے کہ خود قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حافظ بنائیں۔ اگر حافظ نہیں بنا سکتے، ہمارے بچے حافظ نہیں، تو کم از کم ناظرہ تو ہر ایک پڑھائے اپنے بچوں کو۔ جو نہیں پڑھے ہوئے، اگر عمر زیادہ ہو گئی، شرم نہ کریں، بلکہ قرآن کے سیکھنے میں شرم ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے۔ کرتے نیت انشاءاللہ۔ اور دوسری بات بھائی، جی کرتے ہیں ابھی دستار بندی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائیو، قرآن نے ہمیں ایک اور سبق دیا ہے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی۔ دنیا میں جتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں نا، ان کے سروے ہوا تو پتہ چلا کہ اکثر لوگ خودکشی کرنے والے مالدار لوگ ہیں۔ مالدار لوگ زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ کہ سکون وہ مال میں تلاش کر رہے ہیں۔ مال میں سکون نہیں، چیزوں میں نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک وعدہ فرمایا ہے، اللہ فرما رہے میرے نبی کی غلامی اختیار کر لو، میں دنیا کی زندگی بہترین بنا دوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے میں ہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے آخر میں دو وصیتیں فرمائی، الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ نماز پر اللہ کے نبی نے رزق کا وعدہ فرمایا۔ تجارت کرو، ملازمت کرو، زراعت کرو، کہیں اللہ کے نبی نے وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا ہے تجارت میں برکت ہے اور حلال کمانے میں جو ہے اللہ کا دوست ہے، لیکن برکت جو فرمائی ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نماز پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو آج سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں نماز ادا کریں گے۔ اور دوسرا جملہ تھا آخری ہمارے نبی کا آخری، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، خاص طور پر ماں باپ کا۔ ان کو اگر ناراض ہیں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے انہیں راضی کر لو۔ رشتہ دار ناراض ہے انہیں راضی کر لو، کوئی مسلمان ناراض ہے اسے راضی کر لو، اور اگر کسی کا حق آپ نے لیا ہے اسے واپس کر دو۔ یہ دینا پڑے گا، اگر دنیا میں نہ دیا قیامت کے دن دینا پڑے گا، لیکن قیامت کے دن دینا مشکل ہے، آج دنیا میں دے دو۔ اور اگر آپ کا کسی پر حق ہے تو لڑائی جھگڑا نہ کرو، لڑائی جھگڑے سے بچو۔ زندگی گزر جاتی ہے، عدالتوں کے چکر لگتے۔ بھی پچھلے دنوں جلال پور پیر والا میں گیا تھا، وہ آدمی کہنے لگا جی میرے دادے نے کیس کیا تھا۔ میں نے کہا پھر دادا کا کیا ہوا؟ کہتے فوت ہو گئے۔ پھر میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے پھر والد صاحب کیس کی پیروی کرتے رہے۔ میں نے کہا والد وہ بھی فوت ہو گئے۔ میں نے کہا تو اب؟ کہتے اب ہم کر رہے ہیں۔ میرے پاس 3 گاڑیاں تھی، بڑے زمیندار۔ کہنے لگے 3 گاڑیاں تھی، 2 گاڑیاں بیچ دی، 1 رہ گئی، ابھی تک کیس چل رہا ہے۔ وہ لوگ پیسے دیتے ہیں، اپنی طرف کیس کر لیتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، ہماری طرف آ جاتا ہے۔ 1998 سے اب تک کیس چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا چھوڑو کیس کو، جو تمہارے مقدر میں اللہ تمہیں دے گا۔ یہ اتنے سال جو تم کیس لڑتے رہے، یہ پیسے اپنے بچوں پر خرچ کرتے، وکیلوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر ہے، آپ کا کسی نے حق لیا ہے، اسے کہو بھائی یہ میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اسے کہو بھائی اگر آپ معاف کر سکتے ہیں معاف کر دو، کہ میں نے معاف کر دیا۔ اگر معاف نہیں کر سکتے تو میرے نبی کی خوشخبری سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر رہتے ہوئے لڑائی چھوڑ دے گا، کہ میں لڑائی نہیں کرتا، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں میں جنت میں اسے محل لے کر دوں گا۔ لڑائی سے بچایا ہے، کسی سے نہ لڑو۔ ہاتھ اور زبان سے جس کے آدمی مسلمان محفوظ ہے، مسلمان، وہ کامل مسلمان ہے۔ میں اور آپ دیکھیں میری زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یا نہیں۔ آج سے نیت کریں، جس کا حق لیا واپس کر دیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اللہ رسول پر چھوڑ دے۔ جو رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو بعمل بنائے، عالم بھی بنائے، اللہ اسے والد کے لیے اور ہم سب کے لیے قیامت کے دن اللہ شفاعت کا